کی چاہت ہے، لمبا ہونا یہ اللہ کی چاہت ہے، ٹھیکنا ہونا یہ اللہ کی چاہت ہے. یعنی اللہ نے چاہا تو تجھے اس طرح، اللہ نے چاہا کہ تو اسی شکل صورت پر زمین پر چل رہا ہے. وہ رب العالمین ہے جس نے چاہا، جس ترتیب میں چاہا تجھے ترتیب دیا ہے. تو اللہ رب العالمین کے احکامات کو دیکھ لے، اس کے احسانات کو دیکھ لے، تو اگر تم نے غور کر لیا کبھی بھی اس کی بارگاہ سے دور نہیں جائے گا، بلکہ ہمیشہ اس کی عبادتوں میں مست و مگن نظر آتا رہے گا. آپ کو اور بتاؤں، چونکہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، آپ کو میں چند باتیں بتا کر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں کہ وہ رب العالمین جس نے تمہیں ایک ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا ہے، خوبصورت بنایا، آنکھوں کو خوبصورت بنایا اور دل رکھا سینے کے اندر، کان بنایا اور پھر تیرے لیے بصارت عطا فرمائی ہے. قرآن کہتا ہے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے وہ رب العالمین ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. وجعل لکم السمع، تو تیرے لیے کان پیدا فرمایا، اور افئدہ تمہارے لیے دل عطا فرمایا، تمہارے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہے. کتنا کم حق مانتے ہو، اس کے باوجود عطا کردہ نعمتیں پانے کے بعد بھی تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو. شکر کا مطلب کیا ہے، قربانی کا مطلب کیا ہے کہ اس سردی کے موسم میں بھی بندہ گرم گرم بستر کو چھوڑ کر، یعنی بستر کی قربانی دے کر فجر کی اذان ہو جائے مسجد میں حاضری لگا دے، عبادت کے لیے حاضر ہو جائے، وہ اللہ کی عبادت کرتا جائے گا. اس کی برکت سے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی عقبہ اور اس کی آخرت بھی سنورتی نظر آ جائے گی. جملہ سامعین اکرام، ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور جہاں معاملہ زیرو سے شروع ہو وہاں بہت جلد ہی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا اللہ رب العالمین نے مسلمان کو مکلف بنایا ہے، شریعت کا مکلف بنایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے ان کاموں کو کرنے کا نام ایمان ہے، مسلمان ہے. اور جن کاموں سے بچنے کا حکم عطا فرمایا ہے ان سے بچنا، یعنی اوامر کو بجا لینا، نواہی سے اجتناب کرنا، یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کی علامت ہے. اور پھر آپ کو اور بتاؤں، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. بندہ دنیا میں آیا تھا، کھایا پیا، بچے ہوئے، اور پھر دنیا کو دیکھا چلا گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس شہر کا بہت بڑا مالدار ہے تو اس کی قبر جو ہے اسی حیثیت سے بڑی بنائی جائے، کوئی چھوٹے طبقے کا آدمی ہے تو اس کی قبر چھوٹی بنائی جائے. ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. دنیا میں جیسا کرو گے قیامت کے میدان میں ویسا ہی پاؤ گے. میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. رسول اعظم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا. آپ کو بتاؤں علماء کرام کا قافلہ ہے، ایک علمی گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. سیاتی، یہاں پر یاتی سے پہلے سین ہے جو کہ علامت فعل ہے اور وہ مضارع پر داخل ہوتا ہے. اگر مضارع پر داخل ہو صوفہ بھی داخل ہوتا ہے، قد بھی داخل ہوتا ہے، سین بھی داخل ہوتا ہے. تو سین جو ہے یہ مستقبل قریب کے لیے ہے اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے ہے، یعنی ان قریب بہت ہی جلد وہ زمانہ آ جائے گا لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 چیزوں کو بھول جائیں گے، ان کے دماغ سے بات نکل جائے گی. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. دنیا کو محبوب رکھیں گے، آخرت کو فراموش کر ڈالیں گے، بھول جائیں گے. ویحبون المال وینسون الحساب. دولت سے تو محبت رکھیں گے، حساب قیامت کو بھول جائیں گے.
یحبون الخلق وینسون الخالق، وہ مخلوق سے محبت رکھیں گے مفاد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے، آخری بات ہے، اور خالق کو بھول جائیں گے، حلال حرام کی تمیز کو بھول جائیں گے، یہی اس کا مطلب ہے۔ اور پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ یحبون القصور وینسون المقبرہ، کہ وہ محلوں سے، محلات سے، بلڈنگوں سے، گھروں سے محبت کریں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے، یعنی وہاں کے عذابات کو بھول جائیں گے۔